تبلیغ کریں گے. کچھ دور کے فاصلے پر، چند کلومیٹر کے فاصلے پر، 60-70 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر ہے طائف. بہت خوبصورت علاقہ ہے. حضور وہاں گئے، مکہ المکرمہ سے نکلے دل برداشتہ ہو کر. اکیلے تھے، ساتھ میں اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو لیا. 2 نفوس چلے. طائف پہنچے تو وہاں اور بدبختی دیکھی. ایک بدبخت کہتا ہے کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. حضور دوسرے کے گھر پہ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہا اچھا معاذ اللہ، نبوت کے لیے تم ہی ملے تھے. اس طرح کے دکھ درد والی باتیں میں کیا نقل کروں، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے. لیکن پھر کسی نے بات نہیں سنی، کسی نے بات نہیں کی، بات نہیں سنی. اس پہ ظلم یہ کیا کہ طائف کے لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، اور وہ لڑکے حضور کے پیچھے لگ گئے، چلاتے تھے. حضور آگے چلتے تھے، وہ چلاتے تھے. وہ جو جملے کہتے تھے، بدبخت میرے اندر طاقت نہیں کہ میں وہ کہہ سکوں، پیچھے چلاتے تھے. پھر طائف والے 2 صف بنا کر کھڑے ہو گئے. طائف والے 2 صف بنا کر کے کھڑے ہو گئے اور ان کے ہاتھ میں پتھر تھے. حضور گزر رہے تھے صف کے بیچ سے. جب ہم تبلیغ کے لیے جاتے اور لوگ صف بنا کر کھڑے رہ کر کے پھول کی برسات کرتے، تو کبھی یہ منظر یاد آتا ہے تو احساس ہوتا ہے ہم دین کے لیے نکلے ان کے صدقے میں، اور ہم دین کی کیا تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ہم تو نقل کر رہے ہیں. لوگ صفوں میں کھڑے رہ کر کے پھول برساتے. ایک دن وہ تھا اللہ کا نبی لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر غلبہ دین کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر طائف جاتے ہیں. 2 طرف سے صف بنی ہوئی ہے اور حضور میں پتھر کی برسات ہو رہی. حضور میں پتھر برس رہے طائف کی وادیوں کے اندر. سوچے ذرا، جس کے سر پہ نبوت کا تاج ہو، ختم نبوت کا تاج ہو، جس کے سر پہ شفاعت کا تاج ہو، اور دونوں طرف سے انہیں پتھر برسائے جائیں، قطار لگا کر، صف لگا کر، کتنا خون نکلا ہوگا. سارے سیرت نگار اس پر متفق ہے. اس دن جتنا خون حضور کا نکلا تھا، اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنا خون کبھی نہیں نکلا، حتیٰ کہ حضور کی نالین خون سے بھر گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کی نالین خون سے بھر گئی. اتنا خون نکلا، حضور پہ گشی کی کیفیت آ گئی، جس کو آپ چکر کہتے ہیں نا. حضور پہ گشی کی کیفیت آ گئی. میرے آقا بیٹھ گئے، نالین خون سے بھر گئی، زخموں سے چور ہو گئے. حضور بیٹھ گئے. جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے، اس پر کوئی دوسرا ہوتا تو شاید چھوڑ کے بھاگ جاتا. ان بدبختوں نے یہ کیا، جب حضور بیٹھ جاتے تھے زخموں سے نڈال ہو کر، تو ایک طرف سے حضور کا بازو پکڑا جاتا تھا، دوسری طرف سے، اور دونوں بازو پکڑ کے پھر کھڑا کیا جاتا. بظاہر چلتے نہیں تھے تو چلایا جاتا تھا، اور پیروں پہ پھر پتھر مارے جاتے، پنڈلیوں میں پتھر مارے جاتے تھے. یہ کیفیت تھی اللہ کے رسول علیہ السلام. ان حالات میں میرے نبی نے اللہ کا دین ہم تک پہنچائے. یہ کلمہ جو پڑھتے ہو نا آسانی سے، یہ محنت سے پہنچائے. جس نماز کو موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے ترک کر دیتی ہوں، جس نماز کو یوٹیوب دیکھتے دیکھتے چھوڑ دیتے ہو، وہ نماز ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اس منزل سے گزرے ہیں. جس ایمان کا سودا فلموں پر، گانوں پر، زنا کے مناظر پہ کیے جا رہے ہیں، اس ایمان کو ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے محنت کی گئی ہے. داستان طویل ہے، سیرت بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو، لیکن حضور کی زندگی کا وہ باب کبھی ختم نہیں ہو سکتا جو انہوں نے محنتیں کی ہیں. لیکن آخری میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب حضور علیہ السلام اس منزل سے گزر رہے تھے، ان حالات سے، اس وقت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر آئے اور عرض کی اللہ آپ کو سلام کہتا. اور یہ کیفیت اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ کی مرضی کیا ہے، اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور پورے طائف کو پیس دیا جائے. حضور نے نظریں اٹھا کے جبریل کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے اللہ سے کہہ دے کہ اس نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
میں امید کرتا ہوں یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی آنے والی نسلیں مسلمان ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یعنی وہاں بھی پتھر مارنے والوں سے بھی دشمنی نہیں ہے، پتھر مارنے والوں کی نسلوں کے لیے بھی ایمان کی دعا ہے۔ اس شان سے حضور نے اپنی زندگی گزاری، یہ حضور کی مکی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔